بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے تحت حضور شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب انوار احمدی کا سلسلہ وار ہم درس پیش کر رہے ہیں، اور گزشتہ نشست میں ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر دلائل پیش کیے تھے بانی جامعہ نظامیہ کی کتاب کے حوالے سے، اور آج کے درس میں فضائل درود شریف وغیرہ ذکر کیے جائیں گے۔ شعر سے آغاز کیا جاتا ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو ہے منظور اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہے جس میں تمام، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ بانی جامعہ اپنے اشعار کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ درود پاک بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا اہتمام منظور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت خود اس فخر عالم پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے۔ بانی جامعہ فرماتے ہیں بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، مدام کا مطلب یہ کہ ہمیشہ درود بھیجتا ہے رب العالمین، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام، یعنی تمام فرشتے جس میں ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، جس کام میں مصروف ہے اور جس کام میں مشغول ہے۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، یعنی کتنی پیاری یہ اطاعت ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود شریک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاعت سے بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ طاعت اور یہ جو ثواب کا جو معاملہ ہے درود شریف پر بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود درود شریف کا کام انجام دے رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود کا تحفہ بھیج رہا ہے۔ فضائل درود شریف اجمالاً، یعنی درود شریف کا ذکر کیا جاتا ہے اجمال کے ساتھ، یعنی تفصیل میں ذکر نہیں کیا جائے گا بلکہ مختصر ذکر کیا جائے گا۔ ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام، ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام۔ اب یہ جو تیسری تصدیق آپ نے اس سے پہلے سنے ہیں، یعنی 6 شعروں کا جو مجموعہ، اس میں معلوم ہوا کہ 6 مصروں کا جو ایک شعر تھا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو ایسی کچھ رفعت دی ہے، یعنی ایسی بلندی عطا کی ہے کہ کسی کو وہ بات نصیب نہیں،
یعنی کسی کے حصے میں یہ بات نہیں آئی کہ اس کے ذکر کو ایسا بلند کیا گیا ہو کہ جیسا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا گیا ہو۔ اور اسی وجہ سے نام مبارک ہر جگہ آسمانوں وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، جس کا بیان تسدیس رابع میں گزرا، یعنی جو 6 مصروں کا جو چوتھا مجموعہ تھا اس کے اندر ذکر کیا گیا۔ منشا اس کا یہ ہے، یعنی مقصد اس کا یہ ہے، مراد اس کی یہ ہے کہ بحسب حدیث شریف من احب شیئا اکثر ذکرہ، یعنی جو حدیث شریف ذکر کی گئی کہ انسان کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر وہ کثرت سے کرتا ہے، تو اس حدیث شریف کے حساب سے حبیب کا ذکر جس قدر ہو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک کے اعتبار سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جس قدر ہو، جتنا زیادہ ہو اتنا اچھا معلوم ہوتا ہے، عام اس سے کہ خود کرے یا کوئی دوسرا، یعنی ذکر چاہے خود کرے یا کوئی اور کرے، یعنی چاہے ہم اپنی زبان سے ذکر کریں یا اپنے کانوں سے ذکر سنیں، ہر اعتبار سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ پھر جو سخن شناس یعنی جو اہل علم حضرات ہیں اور جو باریکیوں سے واقف ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس نقطے سے واقف ہے، ظاہر ہے کہ اپنے خالق کی رضا جوئی کے واسطے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خود اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بکثرت کریں گے، یعنی آپ کا تذکرہ زیادہ کریں گے، ان کے لیے کوئی ترغیب کی ضرورت نہیں، باقی رہے، یعنی ان کے لیے رغبت دلانے کی ضرورت نہیں، ان کو ابھارنے کی، اس کی طرف دلچسپی دلانے کی، شوق دلانے کی ضرورت نہیں۔ اب باقی رہے وہ لوگ کہ جب تک کسی کام میں کوئی نفع خاص نہیں دیکھ لیتے، یعنی جب تک وہ کسی کام میں کوئی خاص فائدہ نہیں دیکھ لیتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو ان کے لیے اقسام کی ترغیبیں دی گئی، یعنی کئی طرح کی ترغیبیں دی گئی، رغبت دلائی گئی، شوق دلایا گیا، کئی اعتبار سے، کئی طرح سے۔ پھر ان میں بھی 2 قسم کے لوگ ہیں، ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، بعضوں کا میلان نفع دنیاوی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کا جھکاؤ دنیاوی فائدے کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور بعضوں کا نفع اخروی کے طرف، یعنی کچھ لوگوں کا جو جھکاؤ ہوتا ہے، رجحان ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے، تو وہ آخرت کے فائدے کی طرف ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق وعدے دیے گئے، یعنی ہر ایک سے وعدہ کیا گیا، جیسی اس کی چاہت ہے اس سے ویسا وعدہ کیا گیا۔ اگر کسی کو دنیا کا فائدہ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کو دنیا کا فائدہ دیا گیا، کسی کو آخرت کا فائدہ زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے اور اس میں زیادہ دلچسپی ہے تو اس کو آخرت کے فائدے سے نوازا جائے گا۔ بہرحال درود شریف پڑھنے والا محروم نہیں ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے۔ ہر طرح سے ان کو رغبت دلائی گئی، جو جس میں رغبت رکھتا ہے اس کو وہ چیز عطا کی جائے گی۔ چنانچہ صنف اول کے لیے ارشاد ہوتا ہے، یعنی پہلی طرح کے جو لوگ ہیں، کہ پہلی قسم کے جو لوگ ہیں کہ جو دنیاوی فائدے کو زیادہ سامنے رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بدولت اس ذکر خاص کے فقر دفع ہوتا ہے، اس ذکر خاص کی برکت سے یعنی فقر دور ہوتا ہے، محتاجی دور ہوتی ہے، رزق کشادہ ہوتا ہے، رزق کشادہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی روزی زیادہ دیتا ہے، بلکہ کل امور کے لیے اس میں کفایت ہے، یعنی تمام معاملات کے لیے یہ درود شریف کافی ہو جاتا ہے اور کوئی فکر باقی نہیں رہتی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا ٹینشن ختم ہو جائے، میری فکریں ختم ہو جائے اور میں بے فکر زندگی گزاروں۔ اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی ساری فکروں کو دور کر دیتا ہے، ہر اعتبار سے جو بھی اس کی فکر ہے وہ دور کر دی جاتی ہے۔
جو لوگ کثرت ثواب کے طالب اور نفع اخروی پر راغب ہیں، یعنی جو لوگ زیادہ ثواب چاہتے ہیں اور آخرت کے فائدے پر دلچسپی رکھتے ہیں، آخرت کے فائدے میں رغبت رکھتے ہیں، ان کی رعایت سے ارشاد ہے، یعنی ان کا خیال کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ثواب اس ذکر خاص کا پہاڑوں برابر صدقہ دینے کے اور کئی غلام آزاد کرنے کے مساوی ہے، یعنی برابر ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کرے گا اس کو پہاڑوں کے برابر صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، اور کئی غلام آزاد کرنے کے برابر ہے درود شریف کا پڑھنا۔ تو آپ کئی غلاموں کو آزاد کرنے میں جو ثواب پائیں گے، درود شریف پڑھنے میں آپ کو ویسا ہی ثواب ملے گا۔ پہاڑوں کے برابر صدقہ تو آپ اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو آپ کو اجر دے گا، درود شریف پڑھنے پر آپ کو وہ اجر عطا کیا جائے گا۔ اب پہاڑوں کے برابر صدقہ عام طور پر دیا نہیں جاتا، اور اس کی طاقت بھی پہاڑوں کے برابر صدقہ دیا نہیں جاتا، لیکن اس کی طاقت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہاں پر بتلانا یہ مقصد ہے کہ پہاڑوں کے برابر صدقہ دینے کا ثواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ اجر عطا کرتا ہے رب العالمین اس بندے کو جو درود شریف پڑھتا ہے۔ اور جہاد سے بڑھ کر بلکہ تمام روئے زمین کے لوگ جتنا عمل کریں سب کے برابر، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ پہاڑوں کے برابر صدقہ دینے کے برابر ہے۔ اور جہاد سے بڑھ کر، نہ صرف جہاد سے بڑھ کر بلکہ تمام روئے زمین، یعنی زمین کے اوپر کے جتنے لوگ جتنا عمل کرے سب کے برابر درود شریف پڑھنے والے کو اجر عطا کیا جاتا ہے، ثواب دیا جاتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کے پاس، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس سب عملوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ جتنے اعمال کرتے ہیں ہم لوگ، سارے اعمال سے زیادہ فضیلت درود شریف کی ہے۔ اس کے سبب سے ہزار ہاں نیکیاں لکھی جاتی ہے، یعنی درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہزاروں نیکیاں لکھی جاتی ہے، ہزار ہاں گناہ مٹائے جاتے ہیں، یعنی ہزاروں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ ذاکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنے کے پیشتر، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے والا مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا۔ روز قیامت عرش کے سائے میں رہ کر ہول و دہشت سے وہاں کے نجات پائے گا، یعنی کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہ کر جو لوگوں کو گھبراہٹ ہوگی، دہشت ہوگی، ان سے بھی وہ آدمی نجات پائے گا جو درود شریف پڑھتا ہوگا۔ شفاعت اور قربت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو نصیب ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ قیامت کے دن ایسا شخص جو حضور پر درود پڑھتا ہوگا وہ قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوگا اور آپ کی شفاعت کو پائے گا۔ سب کام آخرت کے اس پر آسان ہوں گے، آخرت کے جتنے کام ہیں اس پر آسان ہوں گے۔ حق تعالیٰ کے غضب سے امن پائے گا، اللہ رب العزت کے غضب سے اس کو اطمینان حاصل ہوگا، یعنی اللہ رب العزت کے غضب سے محفوظ رہے گا، یہ مطلب ہے۔ اور برعایت ان لوگوں کے، یعنی ان لوگوں کے اعتبار سے جو طالب رضائے حق ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں جو لوگ، ان کی رعایت کرتے ہوئے، ان کا خیال کرتے ہوئے ارشاد ہے، یہ کہا گیا کہ اس سے دل طاہر ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے دل طاہر یعنی پاک ہوتے ہیں، حق تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ فرشتے اس شخص کے حق میں دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں، فرشتے ایسے آدمی کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور خود حق تعالیٰ آمین فرماتا ہے۔ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود آمین فرماتا ہے،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ پھر عموماً یعنی عام طور پر اہل ایمان کی ترغیب کے واسطے، اب یہ تو یہاں تک یہ ذکر کیا گیا کہ جو لوگ دنیا کے فائدے کو چاہتے ہیں ان کا اس میں کیا فائدہ ہے، جو لوگ آخرت کے فائدے کو چاہتے ہیں ان کا اس میں کیا فائدہ ہے درود شریف پڑھنے کے اندر۔ یہ ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی رضا یعنی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کیا فائدہ ہے۔ اب ایک عام طور پر سب کے لیے جو فائدہ بتلایا جا رہا ہے، سب ایمان والوں کے لیے، سب ایمان والوں کو ابھارنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، تو پھر عموماً اہل ایمان کی ترغیب کے واسطے حق تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی سب ایمان والوں کو رغبت دلانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ میں بذات خود مع تمامی ملائک کے، یعنی میں سے مراد اللہ کی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں خود تمام فرشتوں کے ساتھ، مع تمامی ملائک یعنی تمام فرشتوں کے ساتھ، مع تمامی ملائک کے ذکر خیر حضرت کا کیا کرتا ہوں، یعنی میں تمام فرشتوں کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا کرتا ہوں۔ تو اس میں سارے ایمان والوں کو رغبت دلا دی گئی کہ جب میں ذکر کرتا ہوں تو اے ایمان والوں تم بھی ذکر کرو۔ علی ھذا القیاس، اسی قیاس پر اس کے سوائے اور بہت سی ترغیبیں دی گئی، یعنی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی رغبتیں دلائی گئی اور درود شریف کی طرف لوگوں کو ابھارا گیا، درود شریف کی طرف لوگوں کو دلچسپی دلائی گئی۔ پھر اگر اس پر بھی کوئی نہ مانے تو اس کی سزا اس کی یہ ہوئی کہ نہ طہارت اس کی پوری ہو نہ نماز۔ یعنی اگر اتنی ساری ترغیبیں دلانے کے بعد بھی اگر درود شریف کو کوئی نہ مانے، درود شریف کی فضیلت کو نہ مانے، تو اب سزا اس کی کیا ہوئی کہ نہ طہارت اس کی پوری ہو نہ نماز، یعنی نہ اس کا وضو صحیح ہو، نہ اس کی نماز صحیح ہو، اور نہ دعا قبول ہو۔ ایسے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ شقی جنت کی راہ سے بھٹک کر داخل دوزخ ہوگا، یعنی ایسا بدبخت شخص جنت کے راستے سے بھٹک کر دوزخ کے اندر داخل ہوگا، دوزخ کے اندر جائے گا۔ الحاصل یعنی خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جس طرح حق تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ رفع ذکر کے ذریعے بھی ویسے ہی قائم کیے تا قطع نظر ان طرق رفع ذکر کے جو مذکور ہوئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذرائع بھی ویسے قائم کیے، یعنی ذکر کو بلند کرنے کا جو ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بلند چیز کو بنایا، یعنی ان چیزوں کی طرف سے نگاہ ہٹاتے ہوئے ابھی اور جو ذکر بلند کرنے کے جو طریقے ذکر کیے گئے، اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے ایسے سورسز اور ایسے ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا اور چنا ہیں کہ جو ہمارے سامنے واضح ہیں، روشن ہیں۔ ہر مسلمان بھی طوعاً و کرہن ذکر خیر میں مصروف رہے، یعنی چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ذکر خیر میں مصروف رہے۔ پھر وہ ذکر جس کے واسطے وعدے وعید ہیں، ایسا نہیں کہ صرف نام مبارک کی تکرار ہوا کرے، یعنی ایسے بھی بعض تذکرے ہیں کہ جن کی وجہ سے وعید کا وعدہ کیا گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نام مبارک کی تکرار ہوا کرے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صرف نام بار بار لیا جائے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے بار بار لیا جائے، اس میں بے ادبی ہے۔ نام مبارک کے اندر ایک قسم کی تعظیم ہے، اس کو
جو ہے ضرورت کے مواقع پر باادب طریقے سے لینے کا جو معاملہ ہے اس کو سیدی شیخ الاسلام واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ بلکہ خود حق تعالیٰ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی نام سے یاد نہ فرمایا، آپ کا جو اصل نام ہے اس سے یاد نہ کیا، بلکہ جب کبھی خطاب کیا یا یاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کبھی خطاب کیا یعنی آپ کی طرف خطاب فرمایا یا آپ کو یاد فرمایا، کسی نہ کسی صفت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آپ کی جو صفات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول ہے، نبی ہے وغیرہ وغیرہ، ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ دیکھیں آپ قرآن کریم کے اندر جیسے ذکر کیا گیا یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی وما آتاکم الرسول وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ اور بہت سے مقامات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کے ساتھ آپ کو خطاب کیا ہے، مگر ایک دو جائے یعنی سوائے ایک دو جگہ کے جہاں بالکل تعیین مقصود تھی، صفت کے ساتھ نام کو ذکر فرمایا، یعنی جہاں پر مقصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متعین کرنا تھا، طے کرنا تھا، تو وہاں پر ایک دو مقامات پر ایک دو جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت کے ساتھ نام کو بھی ذکر کیا ہے، بخلاف دوسرے انبیاء کے، یعنی اس کے علاوہ اگر آپ دوسرے انبیاء کو دیکھیں کہ ہر جگہ ان کے نام کی تصریح فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ان کا نام لیا ہے اور خطاب بھی اصلی نام کے ساتھ کیا، یعنی ان انبیاء کو جب خطاب کیا تو وہ بھی ان کے اصلی ناموں کے ساتھ خطاب کیا، جیسا قلنا یا آدم اسکن ونادیناہ ان یا ابراہیم اور یا موسیٰ اقبل وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے جب خطاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو واضح طور پر ذکر کیا، اور جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی صفات کا ذکر کیا۔ الغرض یعنی مقصد یہ ہے کہ ذکر شریف مؤدبانہ ہونے کے لیے ایک خاص وضع مقرر کی گئی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے اس کو باادب طریقے سے کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ طے کیا گیا جو مقتضائے ادب ہے، یعنی جو ادب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی جو ادب کا تقاضا کیا ہے، یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف ادب کے ساتھ کیا جائے۔ پھر جو شخص اس وضع کی پابندی کے ساتھ ذکر موصوف کیا کرے، یعنی جس طریقے کو ادب کا طریقہ بتلایا گیا اس ادب والے طریقے کے ساتھ ذکر کرے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی مستحق ان وعدوں کا ہوگا، وہ آدمی ان وعدوں کا مستحق ہوگا جو ادب کے ساتھ اور پوری پابندی کی رعایت کے ساتھ خیال کرتے ہوئے ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرے گا، وہ وعدوں کا مستحق ہوگا۔ اور وہ وضع بعینہ دعا کی سی، یعنی وہ جو طریقہ ادب والا طریقہ رائج کیا گیا، جو طریقہ بنایا گیا، تو وہ بھی دعا کی طرح ہے، بالکل ٹھیک دعا کی طرح ہے۔ جیسے دعا کے اندر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے، لو لگی رہتی ہے، تو اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس دعا کی طرح ہے جس میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اور معلوم ہے کہ یعنی آپ حضرات یہ جانتے ہیں کہ دعا کو خضوع اور خشوع ضرور چاہیے، دعا کے اندر خشوع اور خضوع چاہیے، یعنی آپ کا دھیان اور توجہ، آپ کا ظاہر باطن سب طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو، اور اب آپ جو دعا کریں گے تو پھر وہ قبول ہوتی ہے، یعنی اس طریقے سے نہیں کہ آپ کا دھیان اور توجہ کسی اور طرف ہو اور آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہو کہ آپ کے صرف ہاتھ بلند ہو اور باقی ساری چیزیں آپ کی کسی اور طرف لگی ہوئی ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ دعا کا ادب نہیں ہے۔ دعا کا ادب تو یہ ہے
کہ آپ پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے، اللہ کی طرف دھیان لگائے، توجہ کریں۔ پھر اس کے چند صیغے مقرر کیے گئے، یعنی اس کے جو ہے چند الفاظ مقرر کیے گئے، اور ہر صیغے میں جدا تاثیر رکھی گئی، ہر صیغے میں الگ الگ تاثیر ہے۔ پھر ان صیغوں کو ایک خاص قسم کی شرافت عطا ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے جو الفاظ کا استعمال ہوا ہے، تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ صرف کی ایک اصطلاح ہے، جیسے نحو صرف کے اندر، تو صرف کے اندر ایک اصطلاح ہوتی ہے صیغہ، تو صیغہ یعنی وہ گردان کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو ایک خاص قسم کی شرافت یعنی بزرگی عطا ہوئی، اور وہ نام سرفراز ہوا جو خاص معبود حقیقی کی عبادت کا نام ہے، یعنی وہ نام سرفراز ہوا یعنی سربلند ہوا جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا نام ہے، یعنی صلاۃ۔ صلاۃ کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بلند کر دیا؟ تو بس معلوم ہوا، یعنی یہ بات ہمارے علم میں آ گئی کہ صلاۃ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قسم کے ذکر کا نام ہے، یعنی جو صلاۃ ہے، یہ لفظ صلاۃ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک طرح کے ذکر کا نام صلاۃ ہے۔ اس میں بانی جامعہ ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ تسدیس سابق میں، یعنی ابھی اس سے پہلے جو 6 مصروں کا جو مجموعہ شعر کی شکل میں گزرا ہے، تو اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جب حق تعالیٰ کا ذکر ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی جہاں میرا تذکرہ ہوتا ہے آپ کا بھی میرے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے۔ اور یہاں معلوم ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، حق تعالیٰ کا ذکر بھی لازم ہے۔ یہاں پر بات کیا آ رہی ہے؟ وہاں یہ بات تھی کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازم آ رہا ہے، اور یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو اس تلازم طرفین سے نقطہ سنجان رمز شناس، یعنی یہ دو طرف سے جو چیزیں لازم آ رہی ہے کہ اللہ کے ذکر سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اللہ کا ذکر، یہ جو دو چیزیں لازم آ رہی ہے، اس چیز سے نقطہ نکالنے والے، نقطہ سنجان رمز شناس یعنی نشانی کو دیکھ کر سمجھ جانے والے، یہ حضرات ما ودعک ربک وما قلا کے معنی کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کی جو آیت ہے ما ودعک ربک وما قلا، کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو نہیں چھوڑا، تو اس معنی کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں چھوڑے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یہ بانی جامعہ فرما رہے ہیں۔ امر وجدانی بیان کے قابل نہیں، یعنی جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، یہ اندر کی چیز ہے، یہ ایک الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد بانی جامعہ لکھتے ہیں درود شریف کے اہتمام کی ضرورت، کہ ہر طرح سے جس کا ہے خالق کو منظور اہتمام، یعنی ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو درود شریف کا اہتمام جو ہے پسندیدہ ہے۔ ابھی معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو منظور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بکثرت ہوا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے کا امر فرمایا، یعنی حکم فرمایا، اور کس خوبی کے ساتھ کہ میں خود اس کام میں مشغول ہوں، یعنی میں خود اس کام میں لگا ہوا ہوں،
اور تمام ملائک بھی، اے مسلمانوں، تمام فرشتے بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تم کو بھی چاہیے کہ اس کام میں مصروف رہو، یعنی اس کام میں لگے رہو۔ مطلب یہ کہ جب خود خدائے تعالی اور تمام ملائک یعنی تمام فرشتے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی اور تمام فرشتے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجا کریں تو تم کو چاہیے کہ بطریق اولا اس میں دل دہی اور جافشانی کرو، یعنی جب اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے ہیں تو تم کو تو بدرج اولا، بطریق اولا مطلب آپ کو تو پھر اور زیادہ آپ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، اور صرف پڑھنے کا ہی حکم نہیں بلکہ پوری جافشانی یعنی خوب دل لگا کر اور خوب محنت کے ساتھ تم جو ہے یہ عبادت کو انجام دو اور درود شریف کی جو ہے آپ فضیلت کو حاصل کرو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بانی جامعہ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو پھر تمہارے نبی ہے، تمہارے پیغمبر ہے، تم کو تو اور زیادہ دل لگا کر، جی لگا کر اور خوب درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ایک دو بار پر اکتفا کر لو، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دو مرتبہ درود شریف پڑھ لیے تو بس ہو گیا، نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسان امتیوں پر ہے اظہر من الشمس ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احسانات آپ کی امت پر ہے وہ سورج سے زیادہ ظاہر ہے، روشن ہے۔ اگر فکر ہے تو ہماری بخشائش کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فکر ہے اور آپ فکر میں لگے رہتے تھے تو کسی اور چیز کی فکر نہیں کرتے تھے، بس ہماری بخشش کی فکر کرتے تھے کہ ہم اپنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کی بخشش کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اگر دعا ہے تو ہماری بخشائش کی، یعنی دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھاتے تو اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے، ہمیشہ ہماری بھلائی کی ہی فکر میں گزاری، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساری زندگی ہماری بھلائی کی فکر میں رہے۔ اگر امتیوں کو کچھ ارشاد ہوتا ہے تو یہی مقصود ہے، یعنی اگر امتیوں سے کچھ کہا جا رہا ہے تو مقصد یہی ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے دنیا و آخرت میں قہر الہی سے محفوظ رہ کر، یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، سلیکٹ کرنا چاہیے، پسند کرنا چاہیے جس سے دنیا اور آخرت میں خدا کے قہر سے محفوظ رہ کر فوائد دارین حاصل کرے، یعنی دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کرے۔ اور اگر حق تعالیٰ کے ساتھ گفت و شنود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بات چیت ہے، کچھ کہنا سننا ہے، تو اسی بارے میں کہ کسی نہ کسی طرح سے راستہ ان کی نجات کا نکلے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدا سے گفتگو ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اور چیز نہیں مانگ رہے ہیں، اگر مانگ رہے ہیں تو پھر کوئی ایسا راستہ مانگ رہے ہیں جو امت کی نجات پیدا کر دے، جو راستہ امت کی نجات کو نکال دے، نجات کا راستہ نکال دے۔ تو بس حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح سے امت کی نجات کا راستہ مل جائے اور پروردگار ان سے راضی ہو جائے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت سے راضی ہو جائے، باوجود ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وغیرہ آیتوں سے تسکین دی گئی، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان آیتوں سے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، یہ ساری آیتوں سے تسکین دی گئی، یعنی آپ کو سکون پہنچایا گیا، اطمینان دلایا گیا۔ مگر خدا جانے فرط محبت
محبت امت نے یعنی امت کی محبت کی زیادتی نے کیا کیا خیالات پیش کر دیے تھے، یعنی کیسے کیسے خیال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آئے کہ ہر وقت خلوت و جلوت میں یعنی محفل میں اور تنہائی میں حالت نزع تک، یعنی جب نزع کا عالم ہے اس وقت تک بھی امت ہی کا خیال اور اسی کی بخشائش کا یعنی امت کے بخشے جانے کا حق تعالیٰ سے سوال و جواب رہا۔ یہی سوال و جواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے چلتے رہے کہ میری امت کی بخشش کیسے ہو جائے۔ اب ایسا کون کم بخت ہو جو ایسے محسن کے احسانوں کو بھول جائے، یعنی وہ کم بخت ہی ہوگا جو احسان کرنے والے کے احسان کو بھول جائے۔ مقتضائے انسانیت تو یہ یعنی انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بمصداق الانسان و عبید الاحسان، انسان جو ہے احسان کا غلام ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کہاوت ہے یا پھر یہ عربی کا ایک مقولہ ہے۔ بہرحال تو انسان جو ہے احسان کا بندہ ہوتا ہے، یعنی احسان کا غلام ہو جاتا ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان کو وہ نہیں بھولتا۔ تو اس کی وجہ سے، اس کے مصداق کی وجہ سے اب اس کو جو ہے ساری عمر شکر گزاری میں بسر کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری زندگی شکر گزاری میں یعنی شکر کرنے میں بسر کرے اور شکر کرنے میں گزار دے۔ اور یہ صرف مقتضائے انسانیت ہی نہیں، شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ یہ صرف انسانیت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جس نے اپنے محسن کی شکر گزاری نہ کی، یعنی جس نے اپنے احسان کرنے والے کا شکر ادا نہ کیا، خدا کا بھی شکر نہ کیا، خدا کا شکر بھی نہ کیا، یعنی اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اپنے محسن کا شکر نہ کیا، یعنی اپنے احسان کرنے والے کا شکریہ ادا نہ کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہ کیا۔ ان احسانوں کا شکر تو کسی سے کیا، ان احسانوں کا شکر تو کسی سے کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسانات اپنی امت پر کیے ہیں ان کا شکریہ کوئی کیا ادا کر سکتا ہے۔ اتنا تو ہو، بانی جامعہ فرماتے ہیں، اتنا تو ہو کہ ذکر خیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رطب اللسان رہے، یعنی زبان ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے تر رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں لگی رہے۔ اتنا تو کوئی کر سکتا ہے، ورنہ احسانات کا صحیح معنی میں تو ہم کیا بدلہ دیں گے اور کیا شکریہ ادا کریں گے۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ خدائے تعالیٰ اور فرشتے تو ذکر خیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے رہے اور باوجود احسانوں کے ہم سے یہ بھی نہ ہو سکے۔ یعنی بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے تو ہمارے آقا کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بڑی شرم کی بات ہے کہ اتنے احسانات کے باوجود ہم سے یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی حضور کا ذکر بھی نہ ہو سکے۔ میرے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی شخص امتی ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے اس کو انکار ہو۔ بانی جامعہ فرماتے ہیں میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص امتی ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے انکار کر رہا ہو۔ الغرض جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مدارج سے واقف ہو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مرتبوں سے اور مقامات سے واقف ہے جس کا اہتمام ازل سے ہو رہا ہے یعنی شروع سے ہو رہا ہے، اور یہ جان لے کہ باوجود اس رفعت شان کے، یعنی اس بلند شان کے ہوتے ہوئے بھی ہمتاً ہماری خیر خواہی کی طرف متوجہ ہیں، یعنی ہر وقت جو ہے ہر اعتبار سے ہماری بھلائی کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر یہ نہ ہو سکے گا کہ ذکر خیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوتاہی کریں۔ تو کوئی کوتاہی نہیں کر سکتا، کوئی غفلت نہیں کر سکتا،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذکر میں سستی نہیں کر سکتا، یا منتظر حکم جدید رہے، یعنی اب یہ سوچے کہ کوئی نیا حکم آئے گا، کیونکہ جو شخص واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات سے، مرتبوں سے واقف ہے، اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ازل سے ہو رہا ہے، شروع سے ہو رہا ہے، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنی بلند شان رکھنے کے بعد بھی اپنی امت کی طرف کس طرح متوجہ ہیں۔ تو اتنا اگر کوئی جان لے تو پھر اس کے بعد وہ حضور کا ذکر نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے اہتمام اس امر کا فرما دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے اہتمام اس چیز کا کر دیا کہ جب عشاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، یعنی جب عاشقین حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھے، حضور کے چاہنے والے حضور پر درود پڑھے، جو ایک قسم کا وہ بھی ذکر خیر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی ہے ایک طرح کا، وہ بھی درود شریف، تو چاہیے کہ شکریہ اس کا بھی عالم غیب سے ہوا کرے۔ یعنی اب جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کر دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی انتظام کر دیا کہ حضور کا جو عاشق حضور پر درود پڑھے گا تو اب اس کو بھی شکر کے طور پر عالم غیب سے کچھ ملے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو بھی کچھ انعام ملنا چاہیے، تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا۔ چنانچہ جب سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، خلق ہوئے ہیں، یعنی آپ پیدا ہوئے ہیں، ایک فرشتہ خاص اسی کام پر مقرر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو تو حکم دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ذمے یہ کام لگا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم غیب سے بھی ایک فرشتہ مقرر کر دیا، ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دیا، اور اس فرشتے کا کام یہی ہے کہ جب کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ گویا شکریہ میں اس کے کہتا ہے کہ تجھ پر بھی حق تعالیٰ رحمت کرے، تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خاص کر دیا، اور وہ فرشتے کا کام ہی یہی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مومن حضور پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ شکر کے طور پر کہتا ہے اے اللہ کے بندے، جس طرح تو نے اللہ کے محبوب پر درود بھیجا ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ چنانچہ کنز العمال میں روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو امتی آپ پر درود پڑھے تو حق تعالیٰ اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجے بڑھاتا ہے، اور فرشتہ اس کے حق میں وہی کہتا ہے جو وہ آپ کے لیے کہتا ہے۔ کہا میں نے اے جبرائیل فرشتہ کیسا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرما رہے ہیں اے جبرائیل فرشتہ کیسا؟ کہا یعنی جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے کہ حق تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آپ کو پیدا کیا ہے ایک فرشتہ قیامت تک متعین ہے، اس غرض سے کہ جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑھے وہ فرشتہ کہتا ہے وَأَنْتَ صلی اللہ علیک، یعنی تجھ پر بھی خدا رحم کرے۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے ایک فرشتہ قیامت تک کے لیے متعین ہے، طے کر دیا گیا، اور اس کا مقصد یہی ہے اس کو پیدا کرنے کا کہ جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑھے وہ فرشتہ یہ کہے گا کہ خدا تجھ پر بھی رحم کرے، یعنی درود پڑھنے والے پر فرشتہ جو ہے رحمت کی دعا کرے گا۔ روایت کیا اس کو طبرانی نے اور ابن جوزی نے کتاب الوفا میں مع زیادتی کے، یعنی کچھ الفاظ کے اضافے کے ساتھ ذکر کیا اس حدیث کو کنز العمال اور وسیلۃ العظمیٰ وغیرہ میں۔
فتوحات ربانیہ شرح اذکار نوویہ میں شیخ محمد بن علی نے حافظ ابو ذر ہروی کا قول نقل کیا ہے کہ درود شریف کا حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مہینہ شعبان کا تھا، اسی واسطے یعنی اسی وجہ سے شعبان کو شہر صلات کہتے ہیں، یعنی درود شریف کا مہینہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ درود شریف پڑھنے کا حکم سن 2 ہجری سے ہوا، اور فرشتہ موصوف یعنی جس فرشتے کا بھی تذکرہ ہوا ہے کہ جو درود شریف پڑھنے والے پر رحمت کی دعا کرتا ہے، تو یہ فرشتہ پہلے ہی سے مقرر کیا گیا ہے۔ درود شریف کا حکم جو ہے پڑھنے کا حکم سن 2 ہجری میں آ رہا ہے، لیکن یہ فرشتہ پہلے سے طے کر دیا گیا، تو کس قدر اہتمام درود شریف کا اس سے ظاہر ہے، درود شریف کا کتنا اہتمام ہے وہ اس حدیث سے ظاہر ہے جس میں فرشتے کو مقرر کیا گیا۔ اور یہ بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم سے پہلے درود شریف پڑھنے والے بھی موجود ہوں گے۔ درود شریف پڑھنے کا حکم تو سن 2 ہجری میں آیا، لیکن اس سے پہلے بھی درود شریف پڑھنے والے موجود ہوں گے، جبھی تو وہ فرشتہ پہلے سے طے کر دیا گیا۔ سوائے اس کے اور 2 فرشتے خاص اس کام پر مقرر ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور 2 فرشتے خاص اسی کام پر مقرر ہے، طے کیے گئے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی کے روبرو ہو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جب کسی کے سامنے ہو اور وہ درود پڑھے، تو وہ فرشتے اس کے واسطے مغفرت کی دعا کیا کرے، جیسا کہ وسیلۃ العظمیٰ میں ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مقرر کیے حق تعالیٰ نے میرے لیے 2 فرشتے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا، طے کر دیا کہ جب کسی بندہ مسلمان کے آگے، یعنی کسی مسلمان بندے کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، یعنی بخش دے اللہ تعالیٰ تجھ کو۔ اور پھر خود حق تعالیٰ اور دوسرے فرشتے جواب میں ان کے آمین کہتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ جو ہے آمین کہتا ہے، اور تمام فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور جس نے میرا ذکر سن کر درود نہ پڑھا ہو، جس نے میرا ذکر سن کر درود نہ پڑھا، تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں نہ بخشے تجھ کو اللہ، اور آمین فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اور دوسرے تمام فرشتے ان کے جواب میں۔ یعنی جب حضور کے نام کو سن کر کوئی درود نہ پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں، وہ دونوں فرشتے جو درود شریف پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ دونوں فرشتے اس شخص کے لیے جو حضور کے نام آنے کے بعد درود نہیں پڑھتا، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تجھ کو نہ بخشے، اور ان کی اس دعا پر اللہ آمین کہتا ہے اور تمام فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس کے خلاف کی گئی جو دعا ہے اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور اسی مضمون کی یہ بھی روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ جو فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک علم پوشیدہ ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، اگر تم نہ پوچھتے تو نہ خبر دیتا میں تم کو، یعنی میں تم کو نہیں بتلاتا اگر تم نہ پوچھتے تو میں خبر نہ دیتا تم کو اس سے، یعنی اس چھپے ہوئے علم سے میں تم کو آگاہ نہیں کرتا، اور اس چھپے ہوئے علم کے بارے میں تم کو نہیں بتلاتا اگر تم نہیں پوچھتے تو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے میرے لیے مقرر فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 2 فرشتے طے کر دیے، مقرر کر دیے
کہ جب کسی مسلمان کے آگے میرا ذکر ہوتا ہے، جب کسی مسلمان کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے اور وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں غفر اللہ لک، اور حق تعالی اور اس کے فرشتے ان کے جواب میں آمین کہتے ہیں، یعنی فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ تیری مغفرت فرمائے، تو ان فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے تمام فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس نے میرا نام سنا اور درود نہ پڑھا تو وہ دونوں کہتے ہیں نہ بخشے خدائے تعالیٰ تجھ کو، یعنی اللہ تجھے معاف نہ کرے، اور ویسا ہی جواب میں آمین ارشاد ہوتا ہے، یعنی فرشتے اور اللہ تعالیٰ آمین کہتے ہیں۔ زہ طالع ان لوگوں کے کیا افسوس ہے ان لوگوں کے، یا یہ کہہ دیجیے کہ زہ طالع بانی جامع نظامیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہاں پہلے درود شریف پڑھنے والوں کے لیے آپ جو ہے خوش نصیبی کی بات فرما رہے ہیں کہ کتنا اچھا معاملہ ہے ان لوگوں کا کہ جس کی خاص دعا کے واسطے فرشتے مقرر ہیں، اور خود حق تعالیٰ اور تمام فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ صرف طفیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کا ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ جو بھلائی کو چاہتے ہیں یہ انہی کا صدقہ ہے، ورنہ شان کبریائی کہاں اور یہ لفظ کہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے تو وہ شان کتنی بلند ہے اور یہ لفظ کہاں، اگرچہ یقین ہے کہ معنی اس لفظ کے کچھ اور ہے، مگر اس لفظ کو استعمال تو فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا پیارا لفظ جو ہے منتخب کیا اور طے کیا، حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے بہت ہی بہترین انداز کو اختیار کیا گیا۔ سبحان اللہ، بطفیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو کیا کیا رتبے مل رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امتیوں کو کیا کیا مقام مل رہے ہیں، رتبے اور درجے مل رہے ہیں کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا، یعنی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مگر یہ بھی معلوم رہے کہ فقط امتی ہونا کافی نہیں، صرف امتی ہونا کافی نہیں، مدار اس کا صرف اسی بات پر ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ٹھیک رہے، یعنی یہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ ساری چیزیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ٹھیک رہے، ورنہ رتبے کیسے، ایمان کا پتہ لگنا دشوار ہے، یعنی رتبے کہاں ملیں گے یہ تو بہت دور کی بات ہے، ایمان ہے یا نہیں ہے یہی پتہ نہیں چلے گا۔ اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ایمان کا بھی پتہ نہیں چلے گا، یعنی سب اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسک کو دیکھ لیجئے کہ کیا کہہ رہی ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک یعنی تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ کلام اس میں تھا کہ حق تعالیٰ نے خاص اس کام کے لیے 2 فرشتے معین کیے ہیں، یعنی طے کیے ہیں کہ درود پڑھنے والوں کے حق میں دعائے خیر کیا کریں۔ اب ان فرشتوں کی عظمت کو سوچئے، یعنی ان فرشتوں کی تعظیم کے بارے میں آپ خیال کریے کہ کل روئے زمین کے مسلمان جب کبھی درود پڑھیں وہ سن لیتے ہیں، تمام زمین والوں کے یعنی پوری زمین کے اوپر جتنے مسلمان ہیں جب کبھی درود پڑھے وہ سن لیتے ہیں، اور ہر ایک کا جواب فوراً ادا کرتے ہیں، ہر ایک کا جواب فوراً ادا کرتے ہیں۔ اگر درود کی خبر ان کو پہنچنا دشوار سمجھا جائے تو چاہیے کہ جسم ان کا اتنا بڑا ہو کہ کل آبادیوں کو گھیر لے، اور جسم بڑا بھی ہوا تو کیا صرف 2 کان کفایت کریں گے؟ ہر شخص کے پاس 1 کان لگا رہنا ضروری ہوگا۔ اول تو صرف دور کی آواز سننا ہی دشوار تھا، علاوہ اس کے ہر ایک کو فوراً جواب دینا یہ دوسری مشکل ہے۔
تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 2 فرشتے طے کر دیے کہ درود پڑھنے والوں کے حق میں دعائے خیر کرے، بھلائی کی دعا کرے، تو اب پوری زمین پر جتنے مسلمان ہیں تو جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے تو وہ دونوں فرشتے جو ہے اس کو سن بھی لیتے ہیں اور پھر جواب فوراً دے بھی دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب درود کی خبر پہنچنا اگر دشوار سمجھا جائے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کا جسم اتنا بڑا ہو کہ پوری آبادی کو گھیر لے، اور پھر جسم بڑا بھی ہو تو کیا بات، کیا صرف 2 کان کافی ہو جائیں گے؟ تو اب اگر یعنی ان کے ساتھ 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ دور کی آوازیں سن بھی رہے ہیں اور پھر ہر ایک کو فوراً جواب بھی دے رہے ہیں، تو اب اگر اس حدیث کا بالکل انکار کر لیا جائے اور اس خیال سے کہ سمجھ میں نہیں آتی، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی اور اس خیال سے انکار کر رہا ہے، تو اکابر محدثین پر الزام لازم آ جائے گا، الزام آ جائے گا، یعنی آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں محدثین کے اوپر جنہوں نے اس کو روایت کیا، تو جن لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے ان پر الزام آ جائے گا۔ اور اگر کسی محدث نے اس حدیث کو متروک کہا جب بھی خلاصی نہیں، یعنی اگر کسی نے کہا کہ بھئی اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، متروک الحدیث یعنی متروک ہے، اس حدیث کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو پھر بھی چھٹکارا نہیں، کیونکہ متروک کے معنی موضوع اور بنائی ہوئی نہیں ہے، یعنی من گھڑت اور موضوع کے معنی نہیں آتے متروک کے۔ متروک کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ حدیث بالکل من گھڑت ہے، بنائی ہوئی، اپنے پاس سے گھڑ لی گئی، پھر جب موضوع نہ ہوئی تو بالکل اس کے مطلب کا انکار کر لینا جائز نہ ہوا، یعنی اس کے مفہوم کا مطلب کا انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ بالفرض مان لیجئے کہ اگر اس ایک حدیث سے انکار کر کے جان چھڑائی بھی تو کیا اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے کہاں جا سکیں گے؟ اگر ایک حدیث کا انکار کر کے جان چھڑائی بھی تو کیا ہوا، کیا بات ہے؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے کہاں جا سکیں گے؟ وہ تو مشرقی کو چھوڑیں نہ مغربی کو، یعنی نہ وہ مشرق والے کو چھوڑتے ہیں نہ مغرب والے کو چھوڑتے ہیں، سب کی خبر آنے واحد میں برابر لیتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے ہیں، روح نکالنے کا کام انجام دیتے ہیں، تو پھر ان کے ہاتھ سے بچ کر کون جائے گا؟ وہ سب کی خبر برابر ایک ہی لمحے میں لے لیتے ہیں۔ کیا ان کے وجود کا بھی انکار کیا جائے گا؟ یعنی اسرائیل علیہ السلام کے موجود ہونے کا بھی انکار کرے گا؟ پھر جب اسرائیل علیہ السلام کا وجود اس صفت کے ساتھ مان لیا جائے، یعنی اسرائیل علیہ السلام کا موجود ہونا اس صفت کے ساتھ کہ پورے عالم کے اندر جہاں کہیں جس کی روح قبض کرنے کی ضرورت پڑے، روح نکالنے کی ضرورت پڑے، فوراً آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب اگر ان کا وجود مان لیا گیا ہے، ان کا موجود ہونا مان لیا گیا ہے، ان کی طاقت کو مان لیا گیا ہے، تو ان 2 فرشتوں کے انکار سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ یہاں یہ 2 فرشتوں کا انکار کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر بھی انکار لازم آئے گا، وہاں آپ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر وہ تو نہ مشرق والے کو چھوڑتے ہیں نہ مغرب والے کو چھوڑتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں جب کسی کی روح نکالنا ہے فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ تو جب ان سے انکار نہیں ہے تو پھر ان سے انکار کرنے کی بھی کوئی صورت آپ کو نہیں بن پڑے گی، اور کوئی صورت آپ کے سامنے اب نظر نہیں آئے گی، یعنی آپ کو یقینی طور پر اب اس حدیث کو ماننا ہی پڑے گا۔ اس قسم کے امور کا استبعاد و انکار، یعنی اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے دوری اختیار کرنا، انکار کرنا، اکثر اسی وجہ سے ہوا کرتا ہے کہ جو صفت آدمی اپنی جنس یا محسوسات میں نہیں پاتا اس کا سمجھنا دشوار ہوتا ہے، یعنی جو کوالٹی اور جو صفت آدمی اپنی جنس یا اپنی محسوسات میں نہیں پاتا، یعنی جس چیز کو وہ اپنے اندر نہیں پاتا، محسوس نہیں کرتا، تو پھر اس کا سمجھنا اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ پھر بسا اوقات
اسی انکار کی وجہ سے نوبت، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس انکار کی وجہ سے نوبت کفر تک پہنچ جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نجات کا یہی طریقہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لائیں۔ نجات کا یہی ایک راستہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لائے اور یہ سمجھ لے کہ حق تعالیٰ جب کسی کو قدرت دیتا ہے تو اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو طاقت دیتا ہے تو اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر اس کے خلاف میں عقل لگانا، یعنی اس کے خلاف میں اپنی عقل کا استعمال کرنا گمراہی ہے۔ تو بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ نے یہ کہا کہ نجات کا طریقہ یہی ہے کہ خدا کی قدرت پر ایمان لے آئیں، یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قدرت دیتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اس کی قدرت سے۔ اب وہاں پر اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے آخرت کو برباد نہ کرے۔ پھر اس کے بعد بانی جامعہ نے مولانا روم کے چند اشعار لکھے ہیں اور اس کے بعد اب بیان فرماتے ہیں درود شریف لکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود شریف لکھنے کے لیے فرشتوں کو طے کر دیا، مقرر کر دیا۔ الحاصل، تمام بات کا حاصل یہ ہے کہ دو فرشتے ایسے جلیل القدر، یعنی ایسی عظمت والے، قدر والے، بزرگی والے اللہ تعالیٰ نے، حق تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کہ ہر ایک کا درود برابر سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ایسے طے کر دیے کہ ہر ایک کا درود برابر سنتے ہیں اور اس کے حق میں دعائے خیر کیا کرتے ہیں، اور بے انتہا فرشتے اس کام پر مقرر ہیں کہ جس قدر درود شریف پڑھا جائے لکھ لیا کریں۔ کئی فرشتے تو اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنا درود شریف پڑھا جائے لکھ لیا جائے۔ چنانچہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجدوں میں اوتاد ہوا کرتے ہیں، مسجدوں میں اوتاد ہوا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یعنی اوتاد کے معنی آتے ہیں کھوٹے وغیرہ کے معنی آتے ہیں۔ تو جن کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ بیٹھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ غائب ہوتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں ان کو فرشتے۔ یعنی مسجد کے اندر کچھ لوگ بالکل کھوٹے کی طرح ہوتے ہیں کہ جیسے جانور کو کھوٹے سے باندھ دیا جاتا ہے تو جانور اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے لیکن کھوٹا اپنی ہی جگہ پر رہتا ہے۔ وہ جس چیز سے جانور کو باندھا جاتا ہے وہ چیز اپنی جگہ پر رہتی ہے، جانور کھول دیا جاتا ہے، جانور جاتا ہے، چرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، لیکن واپس کھوٹے کے پاس آتا ہے۔ تو ایسے کچھ اللہ کے نیک بندے مسجدوں کے اندر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بالکل جم جاتے ہیں، اور ان کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ بیٹھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، جب وہ غائب ہوتے ہیں، یعنی یہ ایسے لوگ جب کبھی مسجد میں اگر نہیں ہوتے تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عیادت کرتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کی عیادت کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں ان کو تو مرحبا کہتے ہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو مرحبا کہتے ہیں، اور اگر کوئی حاجت طلب کرتے ہیں تو وہ مدد دیتے ہیں، اگر ضرورت طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں تو وہ مدد دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ پھر جب بیٹھتے ہیں وہ لوگ تو گھیر لیتے ہیں ان کو فرشتے، ان کے پاؤں سے آسمان تک۔ جب بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ تو گھیر لیتے ہیں ان کو فرشتے، ان کے پاؤں سے آسمان تک۔ ہاتھوں میں ان کے کاغذ چاندی کے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھ میں چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، اور قلم سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں۔ تو لکھتے ہیں وہ درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جا رہا ہے تو اس کو فرشتے جو ہے چاندی کے کاغذ پر اور سونے کے قلم سے لکھا کرتے ہیں۔ روایت کیا اس کو ابو القاسم
وغیرہ نے اس کو ابوالقاسم نے روایت کیا اور ذکر کیا اس کو صاحب در منظوم نے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اس حالت میں ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جو درود شریف وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی لکھنے والا اس کو کاغذ پر لکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ نقل ہے کہ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اس حالت میں ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ جو درود شریف وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی لکھنے والا اس کو کاغذ پر لکھ رہا ہے۔ جب آنکھیں کھولی تو وہ غائب ہو گیا، اور سوا ان کے کئی فرشتے اس کام کے لیے خاص کیے گئے، یعنی ان کے علاوہ کئی اور فرشتے اس کام کے لیے خاص کر دیے گئے کہ جمعہ کے دن اور رات آسمانوں سے اتریں اور جو لوگ درود پڑھے لکھ لیا کریں۔ یعنی جمعہ کے دن اور رات میں جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں ان کے لیے آسمانوں سے الگ فرشتے اترتے ہیں، اور جو بھی درود شریف پڑھتے ہیں وہ فرشتے جو ہے اس کو لکھ لیا کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ کئی فرشتے نورانی حق تعالیٰ نے پیدا کیے، یعنی کئی نورانی فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جو صرف جمعہ کی رات اور دن میں آسمان سے اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور دواتیں چاندی کی، یعنی چاندی کی جو ان کے ہاتھ میں دواتیں ہوتی ہے، اور کاغذ نور کے ہوتے ہیں، کاغذ نور کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مطلب یہ کہ جو دوات ہوتی ہے جس میں سیاہی وغیرہ رہتی ہے، انک رہتی ہے، تو وہ چاندی کی، اور جو قلم لکھنے کے ہوتے ہیں وہ سونے کے، اور کاغذ جو ہے نور کے۔ کام ان کا صرف یہی ہے کہ جو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے جاتے ہیں لکھ لیتے ہیں، جو بھی درود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے یہ اس کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ اور درود شریف پڑھنے سے بسا وقت، یعنی کبھی کبھی فرشتے بکثرت آسمان سے اتر آتے ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز یعنی ایک دن صبح کے وقت ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ایک دن ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکلے، تو جب ہم مدینہ منورہ کے چوراہے میں پہنچے، مدینہ منورہ کے چورستے پر جب ہم پہنچے، دیکھا کہ ایک اعرابی نے اپنے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ ایک اعرابی جو ہے اپنے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اس طرح سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب دیا۔ ساتھ ہی ایک دوسرے شخص نے پہنچ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعرابی میرا اونٹ چرا لایا ہے، یعنی اس دیہاتی شخص نے جو ہے میرا اونٹ چرا کر لے کر آیا ہے۔ اونٹ نے اس وقت کچھ آواز کی، اونٹ نے اس وقت کیا کیا؟ کچھ آواز نکالی، جس کے سنتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ دور ہو، خود اونٹ گواہی دے رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی آواز کو سن کر کہا اور اس آدمی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ دور ہو جا، یہ اونٹ خود کہہ رہا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ یعنی وہ جو آدمی کہہ رہا تھا کہ اس اعرابی نے میرا اونٹ چرا کر لایا، اونٹ نے اس تعلق سے کچھ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، یعنی یہ اونٹ تیرا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ چلا گیا، جو آدمی الزام لگا رہا تھا اعرابی پر وہ چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، جس وقت تو یہاں پہنچا کیا کہا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس اعرابی سے کہا
کہ جس وقت تو یہاں آیا تو کیا کہا تھا؟ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر سے فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ درود پڑھا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ جب یہاں آیا تو میں نے یہ درود پڑھا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا کہ باقی نہ رہے کوئی درود، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنا درود بھیج کہ کوئی درود باقی نہ رہے۔ یعنی درود پاک کی تعداد کے اعتبار سے اس نے جو بھی یہ کہا کہ ہر ایک تعداد اب ذکر ہو جائے، کہ اب اور کوئی عدد باقی نہ رہے۔ یا اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کہ باقی نہ رہے کوئی برکت، یعنی ہر قسم کی برکت آپ کو عطا فرما، ہر قسم کا درود آپ پر نازل فرما۔ یا اللہ درود و سلام بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر کہ نہ باقی رہے کوئی سلام، یعنی یہی مطلب ہے کہ ہر قسم کا درود و سلام آپ پر نازل فرما۔ یا اللہ درود اور رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر کہ نہ باقی رہے کوئی رحمت، ہر قسم کی رحمت یعنی آپ کے اوپر نازل فرما، یہ مطلب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ پر وہ ظاہر فرما دیا تھا جب کہ اونٹ اپنا عذر بیان کر رہا تھا۔ اونٹ جب اپنا عذر پیش کر رہا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وہ چیز ظاہر کر دیا تھا، اور فرشتوں نے اس وقت افق کو بھر دیا تھا، فرشتوں نے اس وقت افق کو بھر دیا تھا، یعنی اس درود کی برکت سے اونٹ نے اصل واقعہ بیان کر دیا، اور فرشتے اس قدر نازل ہوئے کہ تمام افق ان سے بھر گیا۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اعرابی نے جو درود شریف پڑھا، اور پھر اسی درمیان اعرابی جو ہے اونٹ پر آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سوال کیا، اور پھر اسی درمیان ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے۔ اونٹ نے آہستہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا اونٹ چرا کر لایا، یہ آدمی جھوٹا ہے، اونٹ اس کا نہیں ہے، اونٹ تو اعرابی کا ہی ہے۔ اور جب اونٹ کچھ کہہ رہا تھا اس وقت یہ آدمی کچھ پڑھ رہا تھا، اس وقت یہ آدمی جو اعرابی ہے جو اونٹ پر آیا تھا تو اونٹ کی مہار پکڑے آیا تھا، تو وہ جو ہے اس وقت کچھ پڑھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کے ذریعے سے سمجھ گئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب یہاں آئے تو تم نے کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا میں نے ایسا ایسا درود پڑھا تھا، یہ جو درود شریف کے الفاظ ابھی نقل کیے گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی یہ برکت تھی کہ اونٹ نے اصل واقعہ بیان کر دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں نے جو ہے اس وقت افق کو بھر دیا تھا، افق کو بھر دیا تھا، یعنی آسمان پورے تمام کنارے جتنے جو ہے وہ فرشتوں سے بھر گئے تھے، یعنی فرشتے پورے پھیل گئے تھے۔ تم نے اتنا پیارا درود شریف پڑھا ہے۔ درود پڑھنے والوں کے لیے ملائکہ کی دعا، درود پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعا۔ الحاصل یعنی اس بات کا حاصل یہ ہے کہ بعض درودوں کا اس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ بے انتہا فرشتے تعظیماً آسمان سے اتر آتے ہیں، بہت سارے فرشتے تعظیم کے طور پر آسمان سے اتر آتے ہیں، اور جب تک کوئی شخص درود پڑھتا ہے تمام فرشتے اس کے واسطے یعنی اس کے لیے استغفار کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ کنز العمال اور وسیلہ عظمیٰ وغیرہ میں منقول ہے، وسیلۃ العظمیٰ میں منقول ہے، حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے حق میں اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے، اب چاہے زیادہ درود پڑھے یا کم، فرشتے برابر اس وقت تک اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ درود پڑھے یا کم، یہ ان کے اختیار میں۔ لفظ ملائکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب فرشتے مراد ہیں، تمام فرشتے مراد ہیں، کیونکہ اس حدیث میں کوئی قرینہ ایسا نہیں جس سے الف اور لام عہد کا سمجھا جائے، یعنی اس سے کچھ فرشتے مراد ہو، ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ بقرینہ ترغیب معلوم ہوتا ہے، یعنی
رغبت دلانے کے طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ الف اور لام استغراق کا ہے۔ الف اور لام استغراق کا ہے، مطلب یہ کہ الف لام نے جو ہے تمام فرشتوں کو گھیر لیا، یعنی تمام فرشتوں کے لیے یہ الف لام استغراق کا ایک نحوی اصطلاح ہے، اور اس میں کچھ استبعاد بھی نہیں، یعنی کچھ بعید بھی نہیں، یہ بات کوئی دور بھی نہیں، اس لیے کہ حدیث شریف سے یہ بات آئندہ ثابت ہو جائے گی، یعنی آگے چل کر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ایک ایک درود کے بدلے خود حق تعالی 70 صلات اس پر بھیجتا ہے۔ ایک ایک درود کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 70 درود اس پر بھیجتا ہے، تو تمام فرشتے کیا اگر تمام عالم بھی اس پر درود بھیجے جب بھی کم ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تمام عالم بھی درود بھیجے تب بھی کم ہوگا۔ اس قرینے سے بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی اس وجہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ الف اور لام استغراق کا ہے، یعنی تمام فرشتوں کے لیے یہ کہا گیا کہ تمام فرشتے اس کے حق میں دعا کریں گے جو بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے۔ جو بات یہاں تک ثابت ہوئی، مؤید اس کی اور بہت سی حدیثیں، یعنی یہاں تک جو بات ثابت ہوئی اس کی تائید میں اور بہت سی احادیث شریفہ ہیں، لیکن جو ہے بخوف تطویل یہ چند نقل کی گئی، یعنی بات لمبی نہ ہو جائے اس کے ڈر سے جو ہے یہ چند احادیث یہاں پر نقل کر دی گئی، پیش کر دی گئی۔ اب شیخ الاسلام آگے فرماتے ہیں ملائکہ درود کو عرش پر لے جاتے ہیں۔ بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ درود کو عرش پر لے جاتے ہیں، فرشتے جو ہے عرش پر لے جاتے ہیں درود شریف کو۔ بعد اس اہتمام کے نوبت ان فرشتوں کی پہنچتی ہے، یعنی اب اس اہتمام کے بعد اب باری ان فرشتوں کی آتی ہے جو بارگاہ رب العزت میں اس کو پیش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کو جو پیش کرتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کا تذکرہ بانی جامعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو یہ ہے کہ جو بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، بندے کے درود کو سنتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں جو فرشتے درود شریف کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں اور اس شان و شوکت سے اس کو عرش کی طرف لے جاتے ہیں کہ جہاں جہاں ان کا گزر ہوتا ہے وہاں کے فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس کے بھیجنے والے پر درود پڑھو، یعنی درود بھیجنے والے کے لیے یہ کہتے ہیں فرشتے کہ اس درود بھیجنے والے پر درود پڑھو اور اس کی مغفرت چاہو، یعنی یہ جو رحمت کی دعا کر رہا ہے اس پر بھی رحمت کی دعا، اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرو، یہ جو درود بھیج رہا ہے اس کے لیے رحمت کی، برکت کی، مغفرت کی دعا کرو، مغفرت طلب کرو۔ چنانچہ مسالک الحنفاء اور وسیلۃ العظمیٰ میں مروی ہے، یعنی روایت کیا گیا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کو امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں ذکر کیا کہ روایت کیا حدیث ابو طلحہ انصاری کو ابن جوزی نے کتاب الوفا میں، اور ان کی روایت میں یہ بات زائد ہے کہ یعنی زیادہ ہے کہ وہ درود سوائے عرش کے کہیں تھمتا نہیں، یعنی عرش کے علاوہ کہیں اور جا کر رکتا نہیں، یعنی سیدھا عرش پر جاتا ہے۔ پھر جس فرشتے پر اس کا گزر ہوتا ہے، یعنی جس فرشتے کے پاس سے بھی اس درود شریف کا گزر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ درود پڑھو، اس کے کہنے والے پر درود پڑھو، اس کے کہنے والے پر یعنی درود شریف پڑھنے والے پر رحمت کی دعا کرو اور استغفار کرو، یعنی اس کے لیے مغفرت طلب کرو، اور اس کے لیے جیسا کہ پڑھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی جیسا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے اس کے لیے بھی ویسا ہی درود شریف پڑھو۔ فائدہ یہ تتمہ ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا، یعنی یہ خلاصہ ہے، یہ نچوڑ ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا جو کنز العمال سے ابھی نقل کی گئی، جس کا شروع یہ ہے، یعنی اس کا ابتدائی حصہ یہ ہے، شروع کا حصہ یہ ہے، اتانی جبرائیل فقال یا محمد من صلی علیک،
تو پوری حدیث شریف اس طریقے سے ہے کہ جو کوئی آپ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود جو ہے عرش کے علاوہ کہیں اور جا کر رکتا نہیں، جس فرشتے کے پاس سے بھی گزرتا ہے درود شریف تو ہر فرشتہ یہ کہتا ہے کہ درود پڑھو، درود پڑھنے والے پر، یعنی درود پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، اس کے لیے مغفرت چاہو۔ درود شریف کا حضرت کی خدمت میں پیش ہونا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں درود شریف کا پیش ہونا۔ الحاصل خلاصہ کلام یہ کہ لے جاتے ہیں ملائک یعنی فرشتے اس درود کو راست عرش کبریائی تک، یعنی ڈائریکٹ عرش تک، سیدھا خدا کے عرش تک لے جاتے ہیں اور حاضر کرتے ہیں بارگاہ عزت میں، یعنی خدا بند کریم کی بارگاہ میں اس درود شریف کو حاضر کرتے ہیں۔ اس وقت ملائکہ کو ارشاد ہوتا ہے کہ لے جاؤ اس کو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، یعنی اس درود شریف کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ تاکہ خوش ہوں، اور اس پر تاکہ مطلب یہ کہ خوش ہو اور اس پڑھنے والے کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔ چنانچہ روایت ہے کنز العمال میں ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو لے جاتا ہے اس کو فرشتہ، یہاں تک کہ حاضر کرتا ہے اس کو روبرو حق تعالیٰ کے۔ جب کوئی بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کو لے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کرتا ہے، یعنی اس مقام میں کہ منتہائے آمد و شد خلق ہے، یعنی جہاں پر لوگوں کی آنے کی انتہا ہو جاتی ہے، انتہا ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر سب مخلوق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو پھر فرشتہ اس کو اس مقام تک لے جاتا ہے۔ پس فرماتا ہے حق تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لے جاؤ اس کو میرے بندے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف لے جاؤ تا استغفار کریں اس کے کہنے والے کے حق میں، اور ٹھنڈی کریں اس سے اپنی آنکھیں، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کے حق میں دعا کرے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں جو ہے اس کے درود پڑھنے کی برکت سے ٹھنڈی ہوں گی۔ تو روایت کیا اس کو دیلمی نے قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لکھا ہے کہ روایت کیا اس کو ابراہیم وغیرہ نے اور حسن وغیرہ نے۔ اب اس اہتمام اور فضل کو دیکھیے کہ قبل اس کے کہ ہدیہ درود بارگاہ، ہدیہ درود بارگاہ مرجع عالم علیہ الصلاۃ والسلام میں پیش ہوں۔ اب اس اہتمام اور فضیلت کو دیکھیے کہ اس سے پہلے کہ یعنی کہ درود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس بارگاہ ہے، جو مرجع عالم ہے، یعنی تمام عالم جو ہے آپ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس میں پیش ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہونے سے پہلے حق تعالیٰ صرف بنظر عزت افزائی اپنی پیشگاہ میں طلب فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور طلب کرتا ہے تاکہ عزت افزائی کی نظر سے اس کو دیکھے، اور اس ارشاد کے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور میں روانہ فرماتا ہے، یعنی یہ کہتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں روانہ فرماتا ہے کہ اس کے بھیجنے والے کو بدعائے خیر، اس کے بھیجنے والے کو بدعائے خیر یاد فرمائے، یعنی خیر کی دعا کے ساتھ یاد فرماؤں۔ سبحان اللہ، کیسا عظیم ذریعہ، عظیم الشان قائم کیا گیا، کتنا عظیم الشان یعنی شان والا، عظمت والا ذریعہ قائم کیا گیا کہ کسی کو نصیب نہ ہوا۔ اگر ہم لوگ درود شریف پڑھا کریں تو ہمارا ذکر خیر عالم ملکوت میں ہونے لگے۔ اگر ہم لوگ درود شریف پڑھا کریں تو ہمارا ذکر خیر عالم ملکوت میں ہونے لگے، یعنی ایک عالم ہے، جیسے یہ عالم دنیا ہے تو ایسے ایک عالم ملکوت ہے، وہاں بھی ہمارا ذکر ہوگا،
فرشتے ہمارے حق میں دعائے خیر کیا کریں، یعنی اس میں صرف فرشتے ہی ہوں گے اور وہاں ہمارا تذکرہ ہوگا، اور فرشتے ہمارے حق میں دعائے خیر کریں گے، بھلائی کی دعا کریں گے۔ خود رب العالمین لفظ آمین ارشاد فرمائے، اور مورد عطوفت یعنی جہاں پر جو ہے مہربانی اور ساری چیزیں جو ہے پناہ لیتی ہے، تو وہ بارگاہ کے تعلق سے کہا گیا کہ فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہو جائے ہماری طرف متوجہ ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ یہ سب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ورنہ ہم کہاں اور یہ مدارج کہاں، یعنی ہم کہاں اور یہ مرتبے کہاں۔ عرض سلام بوساطت جبرائیل علیہ السلام، یعنی سلام کو پیش کرنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ اور کیسی سرفرازی ہے کہ جب کوئی امتی سلام عرض کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام بنفس نفیس حضرت کی خدمت میں پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، عن عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے مجھ پر سلام عرض کرے میرے انتقال کے بعد، تو اس کا سلام مجھ کو پہنچے گا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے مجھ پر سلام عرض کرے میرے انتقال کے بعد، میرے پردہ کرنے کے بعد، تو اس کا سلام مجھ کو پہنچے گا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کا سلام مجھ تک لائیں گے، کہیں گے وہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جبرائیل علیہ السلام مجھ سے کہیں گے فلاں شخص، فلاں کا بیٹا آپ کو سلام عرض کرتا ہے، فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں کہوں گا اس پر بھی ہو سلام، اور ہو جیو، اس پر بھی سلام ہو، جیو، اور رحمت اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اس پر بھی سلام ہو اور رحمت اور برکتیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ الحاصل درود شریف پہنچنے کا ایک ذریعہ وہ ہے کہ عرش سے ہو کر ماں پیام حضرت رب العزت گزارنا جاتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کے پیغام کے ساتھ پیارے نبی عرش سے ہو کر اللہ کے پیغام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ پھر اور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں درود شریف کا پیش ہونا بوساطت فرشتے کے ذریعے سے درود شریف کا پیش ہونا۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اسی وقت بالا اس فرشتے کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے، یعنی اوپر اس فرشتے کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے جو خاص اسی کام پر مقرر ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عمار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اور اس کو تمام خلائق کی سماعت دی ہے، تمام مخلوق کی سماعت اس کو دی ہے۔ وہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر کھڑا ہوگا، پھر جو کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھے گا تو وہ فرشتہ مجھ سے کہے گا کہ فلاں شخص، فلاں کے بیٹے نے یہ درود آپ پر پڑھا، پھر ہر درود کے مقابلے حق تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو تمام مخلوق کی سماعت دی، یعنی تمام جتنے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں تو وہ ساری پیدا کی ہوئی چیزوں کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر وہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر کھڑا ہوگا، پھر جو کوئی میرا امتی مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ مجھ سے کہے گا کہ فلاں شخص اور فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا، پھر ہر درود کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ
اس پر 10 درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ روایت کنز العمال میں ہے، اور وسیلۃ العظمیٰ میں طبرانی سے اسی روایت کو نقل کیا ہے، مگر بجائے فیصلی الرب کے الحدیث کے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ضامن ہوا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے خدائے تعالی اس پر 10 درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اگر زیادہ پڑھے تو زیادہ بھیجے گا۔ اور کنز العمال میں اسی روایت کو ابن نجار سے بھی نقل کیا ہے، مگر اس میں بجائے یہ الفاظ کے اور دوسرے الفاظ ہیں کہ یعنی ضامن ہوا حق تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت لی کہ اس شخص پر ہر درود کے بدلے میں 10 درود بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ضمانت لے لی کہ جو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ کہا قسطلانی نے مسالک الحنفیہ میں کہ روایت کیا اس حدیث کو بزار اور ابو الشیخ ابن حبان اور حافظ عبدالعظیم منذری نے، لیکن منذری نے کتاب الترغیب میں لکھا ہے کہ روایت کیا اس کو سبھوں نے نعیم بن زمزم بن حمیری سے، اور وہ معروف نہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لین کہا ہے، یعنی ان کی روایت میں چندہ قوت نہیں، یعنی زیادہ مضبوطی نہیں، مگر ابن حبان نے ان کو ثقات تابعین میں داخل کیا ہے۔ اور مؤید اس کے اور یہ بھی روایت ہے جو کنز العمال اور وسیلۃ العظمیٰ میں مروی ہے، روایت کی گئی۔ اکثر الصلاۃ علیہ ایک روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ پر زیادہ درود پڑھو۔ حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا کہ وہ میری قبر کے پاس رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ طے کر دیا کہ وہ میری قبر کے پاس رہے گا، جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ مجھ سے کہہ دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں نے اسی وقت آپ پر درود پڑھا ہے۔ اور اس روایت سے بھی یہی ثابت ہے۔ پھر اور ایک روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو حق تعالی اس پر درود بھیجتا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے کہ پہنچا دیتا ہے۔ وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے تو حق تعالی اس پر درود بھیجتا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے کہ پہنچا دیتا ہے وہ درود مجھ کو۔ اور اسی قسم کی یہ روایت ہے، یہ بھی روایت ہے جس کو امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد روایت ہے حضرت یزید رقاشی سے کہ ایک فرشتہ مقرر ہے، طے کر دیا گیا ہے کہ جمعہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوئی درود پڑھتا ہے تو پہنچاتا ہے اس کو وہ فرشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ فرشتہ اسے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ فلاں شخص آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے، فلاں شخص آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے روز جو درود پڑھے جاتے ہیں ان کے پہنچانے کے واسطے، یعنی ان کے پہنچانے کے لیے ایک جدا فرشتہ مقرر ہے، ایک الگ سے فرشتہ مقرر ہے، سوائے اس فرشتے کے جس کا ذکر اوپر کی روایتوں میں ہوا، یعنی اس فرشتے کو چھوڑ کر جس کا ذکر ابھی اوپر کی روایتوں میں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن درود پڑھنے کی فضیلتیں بکثرت وارد ہیں، یعنی بہت زیادہ آئی ہیں، اس لیے اس روز نہایت اہتمام ہوتا ہے، بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، اور بہت سے فرشتے بتکلف تمام صرف یعنی تمام وقت درود لکھنے کو اترتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہیے، اور اس روز نہایت اہتمام ہوتا ہے جمعہ کے دن، اور بہت سے فرشتے بتکلف تمام یعنی پورے اہتمام کے ساتھ صرف درود لکھنے کو اترتے ہیں۔ چنانچہ
اس کا حال بھی انشاءاللہ تعالی قریب معلوم ہوگا۔ فائدہ، ان روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک فرشتہ تمام روئے زمین کے درود سنتا ہے اور خدمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کرتا ہے۔ ایک فرشتہ تمام زمین والوں کے درود کو سنتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اور اس کو ویسی ہی سماعت دی گئی ہے جیسے ان فرشتوں کو دی گئی ہے جو اس کام پر مقرر ہیں کہ درود پڑھنے والوں کے حق میں دعائے خیر کیا کرے، درود پڑھنے والوں کے حق میں دعائے خیر کیا کرے جن کا حال ابھی معلوم ہوا۔ بلا واسطہ درود شریف کا سماعت فرمانا، یعنی بغیر کسی واسطے کے درود شریف کا سننا۔ جب اتنی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض فرشتوں کے پاس قرب اور بعد یکساں ہیں، یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کے پاس دور اور نزدیک سب ایک جیسا ہے، اور آنے واحد میں ہر شخص کی آواز برابر سنتے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں ہر شخص کی آواز برابر سنتے ہیں، تو اب اہل ایمان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطہ علمی میں شک کا کیا موقع ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کو، ساری چیزوں کے علم کے احاطے میں کیا شک ہوگا؟ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم تمام چیزوں کو گھیرا ہوا ہے، اب اس چیز کے اندر کیا شک ہوگا کہ بھی فرشتے جو ہے قریب اور دور کی آواز کو برابر سنتے ہیں، تو اب ایمان والے کو اس بات میں کیا شک ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اس لیے مبنی شک اور انکار کا مبنی جو ہے شک اور انکار کا یہی تھا، یعنی انکار اور شک کی بنیاد یہی تھی کہ اس میں شرکت فی صفت لازم آتا ہے، یعنی صفت میں شرک لازم آتا ہے۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں یہ صفت موجود ہے تو چاہیے کہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بطریق اولا اور بوجہ اتم ہو، یعنی بدرجہ اولا یہ چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جائے گی، چنانچہ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ یعنی بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ شک اور انکار کی بنیاد یہی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات، خدا کی صفت میں کسی کو شریک کرنا لازم آتا ہے، جیسے غیب کا علم ہونا یہ صرف خدا کی صفت ہے، تو اب علم کا وسیع ہونا، علم کا محیط ہونا یہ خدا کی صفت ہے، تو اس صفت میں کسی اور کو شریک کرنا یا دور اور نزدیک کی آواز کو سننا یہ خدا کی صفت ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت ساری چیزیں جن پر اعتراض ہوتا ہے۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ خدا کی صفت میں کسی اور کو شریک کرنا لازم آتا ہے، تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خادم ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کے اندر جب یہ صفت موجود ہے تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں کیوں موجود نہیں ہوگی؟ اور جب ان میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، پھر یہاں اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت فرما دی اور فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کی آواز میں سنتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا کیا آپ کی وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، خدائے تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے اجساد کو کھائے، خدا نے زمین پر یہ چیز حرام کر دی کہ نبی کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچائے، نبی کے جسم کو کوئی آنچ پہنچائے، تو نبی کے جسم کو زمین جو ہے سلامت رکھتی ہے، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ اب رہی یہ بات کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں تو پھر درود و سلام پہنچانے پر جو اتنے عظیم الشان اور کثیر التعداد فرشتے مقرر ہے، جن کا حال کچھ معلوم ہوا اور کچھ معلوم ہوگا، اس سے کیا فائدہ؟ جو اتنے عظیم الشان اور بڑی تعداد کے اندر، کثیر التعداد مطلب بڑی تعداد میں جو اتنے فرشتے مقرر ہیں، تو جن کا حال کچھ معلوم ہوا اور کچھ معلوم ہوگا، تو پھر اس سے کیا فائدہ؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب بانی جامعہ دیتے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ آخر حق تعالیٰ کے حضور میں بھی اعمال بذریعہ ملائک پیش ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی تو اعمال فرشتوں کے ذریعے پیش ہوا کرتے ہیں، اور باوجود اس کے صفت علمیہ کا انکار ممکن نہیں، یعنی اس کے باوجود بھی صفت علمیہ کا انکار ممکن نہیں، یعنی علم ہونے کی صفت کا انکار
ممکن نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ شے واحد کے حصول علم کے طریقے اگر متعدد اور مختلف ہوں، یعنی ایک چیز کو حاصل کرنے کے، یعنی ایک چیز شے واحد کے حصول علم کے طریقے، اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کے طریقے اگر مختلف ہو جائے تو کچھ قباحت لازم نہیں آتی، یعنی کوئی خرابی لازم نہیں آتی، بلکہ اس سے کمال قدرت اور عظمت الہی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے اور کسی چیز کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اگر کئی طریقے اپنائے جائیں تو پھر اس سے جو ہے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی، بلکہ اس سے تو کمال قدرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور خدا کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بھی دو طریقے ٹھہرائے گئے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے بھی دو طریقے ٹھہرائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ صفت علمیہ جو کمال نشائے انسانی ہے، ایک یہ کہ صفت علمیہ یعنی علم کی جو صفت جو کمال نشائے انسانی ہے، یعنی انسانی نشو و نما کا جو کمال ہے، عطا کی گئی، دے دی گئی، تاکہ اس کے حاصل کرنے میں افضل مخلوقات کی احتیاج ان ملائک کی طرف نہ ہو جو فی الحقیقت خدام آپ کے ہیں، یعنی اس کے حاصل کرنے میں افضل مخلوقات کی احتیاج، یعنی افضل مخلوق کی ضرورت ان فرشتوں کی طرف نہ ہو جو فی الحقیقت آپ کے خادم ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ عظیم الشان ملائک، یعنی عظمت و شان والے فرشتے اس خدمت پر معمور کیے گئے ہیں، اس خدمت پر طے کیے گئے ہیں، ان کو یہ خدمت کی ذمہ داری دی گئی ہے، جس سے شان مصطفائی اور تزکے فرمان روائی اپنی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام انبیاء اور ملائک پر آشکار ہو جائے، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی جو عظمت ہے وہ تمام نبیوں پر اور تمام فرشتوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے عظیم الشان فرشتوں کو اس کام پر مامور کر دیا، اس کام کو ان کے ذمہ لگا دیا۔ اور وہ خصوصیت و عظمت جو ازل سے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت مرعی ہو رہی ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت جو ہے جس کا لحاظ کیا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام نام مبارک کو اپنے انجاح مرام کا وسیلہ اور ذریعہ ٹھہرایا کیے، یعنی اپنی کامیابی کا جو ہے مقصد اور اس کا وسیلہ اور ذریعہ ٹھہرایا کیے۔ بعد نشائے عنصری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سب پر مشہور و منکشف ہو جائے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو عنصر کی جو پیدائش ہوئی اور اس کے بعد بھی سب پر یہ چیزیں مشہود، یعنی سب اس کی گواہی دے دے اور سب اس کو ملاحظہ کر لے اور منکشف ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ سب کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے، عیاں ہو جائے، بیاں ہو جائے۔ اس کے بعد سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ سماع موتا یعنی مردوں کا سننا، میت کا سننا، اس کو جو ہے آپ معید کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں امر اول، پہلا معاملہ یعنی علم بلا واسطہ کی نسبت، یہ بھی ایک قرینہ ہے، بغیر ذریعے کے علم حاصل کرنا، اور یہ نسبت یہ بھی ایک قرینہ ہے، ایک وجہ ہے کہ عموماً اموات کا سماع قریب سے یعنی مردوں کا سننا قریب سے بدلائل ثابت ہے، یعنی دلائل کے ساتھ ثابت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو کفار بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے تھے، ان کی طرف جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، یعنی کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ صحابہ نے عرض کیا کیا آپ مردوں کو پکارتے ہیں؟
یا رسول اللہ یعنی کیا آپ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں، ما انتم بیسمع منہم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی جتنا اچھے سے یہ سن رہے ہیں اتنا اچھے سے تم بھی نہیں سنتے، ہاں لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ جواب نہیں دیں گے۔ اور سوائے اس کے کہ سماع موتیٰ کے باب میں کئی روایات اور آیات وارد ہے، یعنی مردوں کے سننے کے بارے میں، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی کئی روایتیں آئی ہیں۔ الحاصل یعنی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عموماً یعنی عام طور پر اہل قبور قریب سے سنتے ہو، یعنی قبر والے جب قریب سے سنتے ہوں تو چاہیے تھا کہ قبر شریف کے پاس اگر کوئی شخص سلام عرض کرے تو اس کی اطلاع کے واسطے فرشتے کا توسط نہ ہوتا، حالانکہ یہ سلام بھی فرشتے ہی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ بانی جامعہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر قبر والے جو ہے قریب سے سنتے ہو تو چاہیے تو یہ تھا کہ قبر شریف کے پاس اگر کوئی شخص سلام عرض کرے تو اس کی اطلاع جو ہے فرشتے کے بغیر دی جاتی، یعنی خود ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے، حالانکہ یہ سلام بھی فرشتے ہی کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ چنانچہ تصریحاً فرماتے ہیں کہ یعنی اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سنتے ہیں درود شریف کو، لیکن یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو فرشتے کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اور ذریعہ بنایا جا رہا ہے، ڈائریکٹ درود نہیں پہنچ رہا ہے بلکہ فرشتے کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، چاہے بندہ دور سے درود بھیجے یا پاس رہ کر درود بھیجے، تو پھر فرشتے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود وضاحت اس کی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر سلام کرے گا، جو بندہ مجھ پر سلام کرے گا میری قبر کے پاس، تو ایک فرشتہ مقرر ہوگا کہ وہ سلام مجھ کو پہنچا دیا کرے گا۔ اور کنز العمال میں اسی حدیث کو اس طور سے روایت کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ عرض کرے گا مجھ پر سلام میری قبر کے پاس، جو بندہ عرض کرے گا مجھ پر سلام میری قبر کے پاس، تو حق تعالی ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو وہ سلام مجھ کو پہنچائے گا، اور کافی ہوگا اس کے دنیا اور آخرت کے کاموں کے لیے، دنیا اور آخرت کے کاموں کے لیے کافی ہوگا، اور میں اس کا گواہ بنوں گا، میں اس کا گواہ بنوں گا قیامت کے دن۔ اور قول بدیع میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑے گا تو ایک فرشتہ مجھے وہ پہنچائے گا جو اس کام کے لیے مقرر ہوگا، یعنی جو بندہ اگر مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑے گا تو ایک فرشتہ مجھے وہ درود پہنچا دے گا جو اس کام کے لیے مقرر ہے، اور کفایت کرے گا وہ اس کے دنیا اور آخرت کے کاموں کو، یعنی درود شریف جو ہے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا اور شفاعت کروں گا، میں قیامت کے دن اس کا گواہ بنوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص قبر شریف کے پاس آ کر سلام عرض کیا، یعنی ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آ کر سلام عرض کیا، اور عرض کیا کرتا تھا۔ روایت یہ ہے کہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آ کر جو ہے سلام عرض کیا کرتا تھا۔ حسن بن حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ تو اور وہ شخص جو اندلس میں ہو برابر ہیں۔ حضرت حسن بن حسین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، انہوں نے کہا کہ تو اور وہ شخص جو اندلس میں ہیں دونوں برابر ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دونوں کا برابر ہے، یعنی پاس والا اور دور والا دونوں بھی برابر ہے۔ چنانچہ اس قول کو بدیع میں نقل کیا ہے۔ فائدہ اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مقامات دور دراز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیا کرتے ہیں، یعنی دور دراز کے مقامات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ درود شریف پیش کرتے ہیں وہ بھی حضوری سے محروم نہیں ہیں،
وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری سے محروم نہیں ہیں۔ اب رہی وہ حدیث شریف جو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری قبر کے پاس مجھ پر سلام کرے تو میں سنتا ہوں اور دور سے ملائک پہنچاتے ہیں، تو بات ان دلائل کے جواب اس کا آسان ہے، اس لیے کہ اس میں نفی، یعنی یہ جو کہا گیا کہ اگر دور سے کوئی سلام عرض کرتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اگر کوئی پاس سے کرتا ہے، میری قبر کے پاس سلام کرتا ہے تو میں سنتا ہوں، تو اب یہ ابھی اوپر جو دلائل ذکر ہوئے ان کی وجہ سے اب اس بات کا جواب آسان ہے، کیونکہ اس میں نفی سماع کی تصریح نہیں ہے، یعنی فرشتے جو پہنچا رہے ہیں تو اس میں سننے کی نفی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ فرشتے، اگر کوئی شخص مجھ پر دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس میں یہ اس بات کا انکار نہیں ہے کہ میں نہیں سنتا ہوں، بلکہ فرشتے اس کو پہنچا دیا کرتے ہیں، میں بھی اس کو سنتا ہوں، تو نفی سماع یعنی سننے کا انکار اس میں کوئی واضح نہیں ہے۔ ایک طریقہ علم کا فرما دیا جس میں سامعین کو استبعاد بھی نہ ہو، یعنی یہ ایک جاننے کا ایک طریقہ ہے یعنی اب اس سے اب سامعین کو کوئی اس سے اعتراض بھی نہیں ہوگا، کوئی انکار بھی نہیں ہوگا اور مقصود بھی حاصل ہو جائے گا۔ کلام میں عقل کی رعایت، کلام میں عقل کی رعایت، عقل کا لحاظ، چونکہ عادت شریف تھی کہ یعنی آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے بحسب عقول اور فہم سامعین کے کلام فرمایا کرتے تھے، یعنی عقلوں کے حساب سے اور سامعین کی سمجھ کے حساب سے کلام کیا کرتے تھے، اور پہلے سے فرشتوں کی عظمت سامعین کے اذہان میں جمی ہوئی تھی، پہلے سے فرشتوں کی تعظیم سننے والوں کے ذہنوں میں جمی ہوئی تھی، اور ان کی وسعت علم کا کسی کو استبعاد نہ تھا، یعنی فرشتوں کے علم کے وسیع ہونے کا کسی کو انکار نہیں تھا، اس لیے برعایت بعض سامعین یعنی بعض سننے والوں کی رعایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو درود پڑھا جائے فرشتہ پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو اب فہم سامعین کی رعایت دوسری حدیثوں سے ثابت ہے، یعنی سننے والوں کی سمجھ کا لحاظ یہ دوسری حدیثوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ زرقانی شرح مواہب میں روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیان کرو تم لوگوں سے وہ باتیں جو وہ پہنچاتے ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہو جائے؟ یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے، یعنی ایسی باتیں کہنا چاہیے کہ مخاطب کی سمجھ میں آ سکے، سامنے والے کی کیا آ سکے، سمجھ میں آ سکے، اور اسی مضمون کی مؤید یعنی اس کی تائید کرتی ہے یہ بھی حدیث ہے جو زرقانی میں مروی ہے، روایت کی گئی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حکم کیا گیا، میں یعنی مجھے حکم دیا گیا کہ خطاب کروں لوگوں سے ان کی عقلوں کے موافق، یعنی لوگوں سے جب میں خطاب کروں تو ان کی عقلوں کے حساب سے کروں، خطاب یعنی بات چیت۔ اسی وجہ سے جو وقائع یعنی جو واقعات شب معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے دیکھے ہیں، ہر شخص سے بیان نہ فرمایا بلکہ ہر ایک کو اس کے حوصلے کے موافق، حوصلے کے حساب سے خبر دی کہ وہ کتنا اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ چنانچہ توفیق احادیث معراج میں صاحب مواہب نے اس کی تصریح کی ہے، یعنی احادیث کو جوڑنے میں اور معراج کی احادیث کو ملانے میں مواہب نے اس کی وضاحت کی، صاحب مواہب نے، جو مواہب لدنیا کے مصنف ہیں انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ کسی مصلحت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع میں اپنے علم ذاتی کی تصریح نہ فرمائی، یعنی وضاحت نہ فرمائی، آپ کا جو ذاتی علم ہے اس کی وضاحت نہ فرمائی، جو دوسری احادیث میں مصرح ہے، یعنی دوسری حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے، ورنہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حق تعالیٰ ایک فرشتے کو تو اس قدر علم سے سرفراز کرے اور خاص اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے ممتاز نہ فرمائے، یعنی اللہ ایک فرشتے کو تو اتنا اونچا مقام دے دے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ممتاز نہ کرے، یعنی امتیازی شان آپ کو نہ عطا کرے، جو الگ شان نرالی شان ہے آپ کو عطا نہ کی جائے، تو اس بسبب غرابت مقام کے اسی پر اختصار کیا گیا، یعنی
آپ کے مقام کو فرشتوں کے مقام سے امتیازی شان دے دی جائے، اسی وجہ سے اسی پر بس کر لیا گیا۔ اب یہاں کلام اس میں تھا کہ تمام روئے زمین پر، یعنی تمام زمین پر جس قدر درود پڑھے جاتے ہیں سب کو ایک فرشتہ سنتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی وقت عرض کر دیتا ہے۔ اور یہ طریقہ سوائے اس کے ہے، یعنی اس طریقے کو چھوڑ کر ہے جو عرش سے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود گزارنا جاتا ہے، یعنی درود جو گزارا جاتا ہے، درود خدا کی بارگاہ سے حضور کی خدمت میں جو پہنچتا ہے۔ اور سوائے اس کے علیحدہ فرشتے بھی مقرر ہیں، یعنی الگ سے فرشتے بھی طے کیے گئے جو درود حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے ہیں، مطلب یعنی جو پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے، ایک فرشتہ وہ درود میرے پاس لاتا ہے، میں کہتا ہوں میرے طرف سے 10 درود اس کو پہنچا دو، میری طرف سے 10 درود اس کو پہنچا، اور کہہ دے کہ اگر ان 10 میں سے ایک بھی ہو تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ان 10 میں سے ایک بھی درود تیرے ساتھ ہوگا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے، اور میں تیری شفاعت کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی اب ہم یہاں سے اگلی نشست میں درس کا آغاز کریں گے۔ آج یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جو ہے ہم کو اس کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔